دوستو شداد کون تھا؟ اس کی جنت کیسی تھی؟ اور اس کی جنت کا آخر انجام کیا ہوا؟ شداد اور قوم عاد کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن حکیم فرقان حمید میں کیا ارشادات فرمائے ہیں، اور وہ کون سے صحابی رسول تھے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے کئی صدیاں گزرنے کے بعد شداد کے جنت میں داخل ہوئے تھے؟ یہی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ دوستو انفو وائز کی ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک انفو وائز کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو اور بھی ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ دوستو احقاف قوم عاد کا مسکن تھا۔ عربی میں ریت کے لمبے اور اونچے ٹیلوں کو حقف کہا جاتا ہے۔ احقاف حقف کی جمع ہے اور یوں اس کا مطلب ہوتا ہے ریت کے اونچے اور لمبے ٹیلوں کی زمین۔ یہ علاقہ یمن اور عمان کے درمیان بکھرا ہوا تھا۔ قوم عاد یہاں 8,500 سال سے آباد تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورت کا نام بھی سورہ احقاف ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں سرسبز کھیتیاں بھی دے رکھی تھیں، جانور بھی، پانی بھی اور وافر خوراک بھی۔ نعمتوں کی اس فراوانی نے انہیں بھٹکا دیا اور وہ اللہ رب العزت کے باغی ہو گئے۔ ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا گیا۔ وہ انہیں تبلیغ کرنے لگے لیکن قوم عاد ان کا مذاق اڑانے لگی۔ وہ شرک سے پیچھے ہٹنے کے لیے راضی ہی نہ ہوئے۔ شداد اس قوم کا بادشاہ تھا۔ یہ 2 بھائی تھے۔ بڑے بھائی کا نام شدید تھا، وہ پہلے بادشاہ تھا، اور اس کے مرنے کے بعد چھوٹا بھائی جس کا نام شداد تھا اسے بادشاہ بنا دیا گیا۔ وہ ایک وسیع سلطنت کا حکمران تھا۔ اس کی حکومت یمن سے عراق اور بعض روایات کے مطابق ایران تک پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے بھی سمجھانے کی کوشش کی مگر اس کا دل بھی بند تھا۔ دونوں کے درمیان مکالمہ ہوا۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر میں ایمان لے آؤں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا تم پر جنت حلال ہو جائے گی۔ دوستو شداد نے پوچھا جنت کیا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے جنت کا نقشہ بتایا۔ شداد نے دعویٰ کر دیا کہ یہ کیا بڑی بات ہے، میں بھی ایسی جنت بنا سکتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے اس کفر اور شرک سے روکنے کی بہت کوشش کی مگر وہ باز نہ آیا۔ اس نے سلطنت کے تمام بڑے معمار اکٹھے کیے اور احقاف میں الہ کے مقام پر 20 کوس لمبی اور چوڑی جنت بنانی شروع کر دی۔ جنت میں سونے اور چاندی کی اینٹیں بھی لگوائی گئیں اور جواہرات بھی لٹکائے گئے۔ اس نے شہد، دودھ اور پانی کی نہریں بھی رواں کر دیں اور دنیا جہاں کے درخت، پودے اور پھول بھی لگوا دیے۔ قوم عاد بلند ستونوں پر محلات بنانے کی ماہر تھی۔ قوم عاد کو اللہ رب العزت نے غیر معمولی قد و قامت اور قوت عطا فرمائی ہوئی تھی۔ ان میں ہر شخص کا قد کم از کم 12 گز کا ہوتا تھا۔ طاقت کا یہ حال تھا کہ بڑے سے بڑا پتھر جس کو کئی آدمی مل کر بھی نہ اٹھا سکتے تھے ان کا ایک آدمی ایک ہاتھ سے آرام سے اٹھا کے پھینک دیتا تھا۔ وہ لوگ طاقت اور قوت کے بل بوتے پر پوری یمن پر قابض تھے۔ دوستو شداد کی جنت میں یہ فن عروج پر تھا۔ ریت کے ٹیلوں کے درمیان بلند و بالا ستون تھے اور ان ستونوں پر سونے اور چاندی کی عمارتیں بڑھائی گئی تھیں۔ شداد نے فیصلہ کیا تھا کہ جنت کی تکمیل کے بعد اس میں قدم رکھے گا۔ معماروں نے جب اسے جنت کی تکمیل کی اطلاع دے دی تو وہ تیار ہوا اور اپنی فوج لی اور جنت کی انسپیکشن کے لیے نکل پڑا۔ وہ جنت کے دروازے پر پہنچا، گھوڑے سے نیچے اترنے لگا ہی تھا، ابھی اس کا پاؤں زمین پر ہی تھا اور دوسرا گھوڑے کے اوپر ہی تھا کہ مالک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کے سامنے آ گئے۔ شداد نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجا گیا ایک فرشتہ ہوں، میرا نام اسرائیل ہے اور میں مالک الموت ہوں۔ شداد نے یہ کہا کہ کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے ان سے صرف جنت میں قدم رکھنے کی مہلت مانگی مگر فرشتے نے فرمایا اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ میں تمہیں تمہاری جنت میں قدم نہ رکھنے دوں۔ وہ بہت گڑ گڑایا، رویا مگر مالک الموت نے اس کی جان قبض کر لی۔ دوستو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ارم ذات العماد، ارم ستونوں والا شہر۔ یہ شہر طوفان نوح کے کافی بعد بسا۔
اور زبردست ترقی کرنے لگ گیا۔ اس وقت لوگ طوفان نوح کو بھول کر دوبارہ شرک اور بت پرستش کی طرف راغب ہو گئے تھے۔ اس قوم پر حضرت ہود علیہ السلام کو محبوس کیا گیا۔ جب اس قوم نے شرک اور بت پرستش ترک نہ کی تو اللہ رب العزت نے عذاب نازل کر کے اسے تباہ کر دیا۔ اس قوم کی تذکرے کو کہانی سمجھا جاتا تھا، مگر اسی صدی میں اس شہر کے آثار برآمد ہوئے جو عروبہ الخلی کے اس حصے میں ہیں جو آج عمان میں شامل ہے۔ اس کے آثار 1984 میں خلائی شٹل چیلنجر کی مدد سے دریافت کیے گئے تھے۔ دوستو، یہ شہر 3000 سال قبل مسیح سے لے کر پہلی صدی عیسوی تک اونٹوں کے اس کارفانی راستے پر آباد تھا جہاں سے ہند، عرب اور یورپ تک تجارت کی جاتی تھی، اور یہ اپنے زمانے کا ایک تجارتی مرکز تھا۔ روایات کے مطابق یہ شہر ایک عظیم طوفان سے تباہ ہو گیا تھا۔ اسے 1000 ستونوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ اس کے ستون بہت اونچے تھے۔ ارم ذات العماد، ارم کے ستونوں والے اس شہر کے حوالے سے بعض مفسرین نے فرمایا کہ ارم اس جنت کا نام ہے جو عاد کے بیٹے شداد بن عاد نے بنائی تھی، اور اسی کی صفت ذات العماد ہے کہ وہ عظیم و شان عمارت بہت سے ستونوں پر قائم چاندی اور جواہرات سے تعمیر کی گئی تھی تاکہ لوگ آخرت کی جنت کے بدلے میں اس نقل جنت کو اختیار کر لیں۔ مگر جب یہ عالی شان محلات تیار ہو گئے اور شداد اپنے تمام رؤسائے مملکت کے ساتھ اس میں جانے کا ارادہ کیا تو اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوا اور وہ سب ہلاک ہو گئے اور وہ محلات بے مسمار ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن کلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اتفاق سے ادھر کو چلے گئے۔ اچانک ایک دن آپ کا ایک اونٹ بھاگ گیا۔ آپ اس کو تلاش کرتے کرتے اس شہر کے پاس پہنچ گئے۔ جب اس کے مناروں اور دیواروں پر نظر پڑی تو آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو سوچنے لگے کہ اس شہر کی صورتحال تو ویسے ہی نظر آتی ہے جیسے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے شداد کی جنت کے بارے میں بیان فرمائی تھی۔ میں خواب تو نہیں دیکھ رہا یا اس کا کسی حقیقت سے کوئی تعلق ہے۔ اسے کفیت میں اٹھ کر وہ شہر کے اندر گئے۔ اس کے اندر نہریں اور درخت بھی جنت کی طرح تھے، مگر وہاں کوئی انسان نہیں تھا۔ آپ نے وہاں پڑے کچھ جواہرات اٹھائے اور واپس چل دیے۔ وہاں سے وہ سیدھے اس وقت کے دارالخلافہ دمشق میں پہنچے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، اور وہاں جو کچھ معاجرہ پیش آیا انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا۔ حضرت امیر معاویہ نے ان سے پوچھا، وہ شہر آپ نے حالت بیداری میں دیکھا تھا یا خواب میں؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ وہ بالکل بیداری میں تھے۔ پھر اس کی ساری نشانیاں بھی بتائیں کہ وہ عدن کے پہاڑ کی فلاں جانب اتنے فاصلے پر ہے، ایک طرف فلاں درخت ہے، دوسری طرف ایسا کنواں ہے، اور یہ جواہرات بھی اور یاقوت بھی نشانی کے طور بھی وہاں سے لایا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ نے یہ ماجرا سننے کے بعد نہایت ہی حیران ہو کر اہل علم حضرات سے اس بارے میں معلومات حاصل کی۔ انہوں نے کہا کہ واقعی دنیا میں ایک ایسا شہر بھی گزرا ہے جس کی اینٹیں سونے اور چاندی کی تھیں۔ علماء نے بتایا کہ قرآن مجید میں اس شہر کا ذکر بھی ہے، اور اسی آیت میں ہے ارم ذات العماد الذی لم یخلق مثلھا فی البلاد۔ مگر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا اور وہ شہر نگاہوں سے چھپ گیا تھا۔ دوستو، اس بات کو محدث ابن جوزی نے بھی لکھا کہ علماء نے بتایا کہ حضور نبی اکریم امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں سے ایک آدمی اس جنت میں جائے گا، وہ چھوٹے قد سرخ رنگ کا ہوگا، اس کے ابرو اور گردن پر 2 تل ہوں گے، وہ اپنے اونٹ کو ڈھونڈتا ہوا اس شہر میں پہنچے گا اور وہاں کی عجائبات دیکھے گا۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری نشانیاں حضرت عبداللہ بن کلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دیکھی تو فرمایا کہ واللہ یہ وہی شخص ہے۔ دوستو، یہ روایت صحیح ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھا، مگر بعض روایات کے اندر کعب بن احبار سے پوچھا، آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، آپ کے دور میں ایک آدمی کو اونٹ تلاش کرتے ہوئے شداد کی جنت میں داخل ہوگا۔
دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، لائک اور شیئر ضرور کریں گے، اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں گے۔ میں ملتا ہوں آپ کو ایک ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک خدا حافظ۔